راٹھی نے ابھی ایک ویڈیو بنائی ہے ریالٹی آف قرآن اینڈ بائبل. اس سے پہلے بھی انہوں نے ہندوازم کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس سے یعنی وہ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں ریلیجس اور نان ریلیجس ایشوز پر. میں ایک چیز کی تعریف کروں گا، اور میں بالکل بغیر کسی لاگ لپیٹ کے وداؤٹ پریجڈس اینڈ وداؤٹ بائسنس بات کرنے کا عادی ہوں. اور قابل تعریف بات یہ ہے کہ دھرو راٹھی کی جو نیت ہے، جو مقصد ہے، جو ان کے خود اس جو انٹرو ہے ویڈیو کا اس سے واضح ہے، وہ یہ کہ وہ تمام مذہب کے ماننے والوں کو قریب لانا چاہتے ہیں، ان کی جو سملیرٹیز ہیں ان کو بیان کر کے. اور سملیرٹیز کی جب بات آتی ہے تو اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں بہت ساری سملیرٹیز مل جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں ادیان کے، ان تینوں مذاہب کے، ریلیجنز کے کی جو مقدس پرسنالٹیز ہیں وہ آلموسٹ یکساں ہیں، آلموسٹ سیم ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں. اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تینوں مذہب کے ماننے والے لوگ مانتے ہیں. تو یہاں تو سملیرٹیز ڈھونڈنا بہت آسان ہے، لیکن ہندوؤں اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے درمیان سملیرٹیز ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دھرو راٹھی نے خود ہی اپنی ویڈیو کے آغاز میں یہ کہا کہ مونوتھیزم کہتے ہیں ایک خدا کی عبادت کرنا، اور پولیتھیزم کہتے ہیں ملٹیپل گاڈز اینڈ گاڈیسز کی عبادت کرنا. تو جو نظریہ ایک خدا کی عبادت کے قائل ہو اور دوسری طرف ایک نظریہ جو ملٹیپل گاڈز اینڈ گاڈیسز میں بلیو کرتا ہو، تو دونوں میں سملیرٹیز کو ڈھونڈنا مشکل ہے. لیکن دھرو راٹھی نے بہرحال اس کی بھی کوشش کی کہ ان دونوں کے درمیان سملیرٹیز کو ڈھونڈا جائے اور امن کا پیغام دیا جائے. تو میں اس تعلق سے کہ ان کی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ امن کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں، میں ان کی تعریف کروں گا، اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. یعنی یہ چیز ضروری ہے مسلمانوں کی طرف سے یہ پیغام دیا جانا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہا جاتا ہے، ایک قول ہے مشہور کہ the devil is in the details. تو جب آپ تفصیلات میں جاتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور دھرو راٹھی کو ٹیگ بھی کیا تھا، اور میں نے اپنی اس موقف کا اظہار کر دیا تھا کہ اگرچہ آپ نے اپنی ویڈیو میں ایک اچھی کوشش کی ہے، اور خصوصاً جو ویڈیو کا آغاز ہوتا ہے حضرت ابراہیم اور سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی سٹوری سے، اور پھر وہ اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ہندو میتھولوجی میں رام، سیتا اور لکشمن اور اسی طریقے سے راون، یہ سارے کے سارے قصے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو یہ جو آغاز انہوں نے کیا زبردست فل ان دا بلینکس، وہ بہت شاندار تھا، نو ڈاؤٹ، اینڈ اٹ واز کوائٹ امپریسو. لیکن مس ریپرزنٹیشن کسی بھی ریلیجن کی obviously بات ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے. دھرو راٹھی چونکہ خود ایتھیسٹ ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں، آئی ڈونٹ نو وہ کسی مذہب میں بلیو کرتے ہیں یا نہیں، لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہیں. اور یہ تو طے ہے کہ وہ اسلام کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، کرسچینٹی کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. ان کی ٹیم کے کچھ لوگوں نے ان کو ریسرچ کر کے دی ہوگی، جیسا کہ بہت سی ان کی ویڈیوز میں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میری ٹیم نے ریسرچ کی ہے. تو اس بات کا امکان ہے کہ جب نان ایکسپرٹ سے آپ ریسرچ کرائیں گے، اور وہ بھی ریلیجن جیسے حساس مسئلے کے اوپر، تو غلطیاں ہونا، مس ریپرزنٹیشن ہونا بہت کامن بات ہے. اب یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مس ریپرزنٹیشن ہوئی ہے تو ہم اس کی وضاحت کریں. اور اگر دھرو راٹھی کوئی عام آدمی ہوتے، عام یوٹیوبر ہوتے، تو دن رات اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں، پھر ہمارا تو کوئی کام رہ نہیں گیا. لیکن چونکہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ملینز میں ہیں، اور اس ویڈیو کو بھی کل سے اب تک 2 دن میں غالباً 3 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، تو ریچ زیادہ ہے. جب ریچ زیادہ ہوگی تو جو مس کمیونیکیشن یا مس ریپرزنٹیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی زیادہ پھیلے گی. اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اس مس ریپرزنٹیشن کو کا جواب دیا جائے یا اس کی وضاحت کی جائے. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے احباب میں اور بھی لوگوں نے اس تعلق سے کامیاب کوشش کی ہے. زید پٹیل صاحب کی کل اسٹریم ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہمارے عاصم افتخار صاحب نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ان دونوں حضرات کے چینل کے اوپر جا کر بھی ان کی ویڈیوز کو دیکھیں. لیکن آج جو گفتگو ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ نو، میں نے عاصم بھائی کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے، میں نے زید پٹیل صاحب کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری جو گفتگو ہونے والی ہے اس میں اور
زید پٹیل صاحب اور عاصم بھائی ان دونوں کی ویڈیوز میں کچھ چیزیں مشترک ہوں تو نو پرابلم، آپ کو جہاں سے بھی جو چیز بھی ملے وہ آپ لیں، اگر ایز لانگ ایز وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ اچھا جی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو سب سے پہلا آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ 2 منٹ 35 سیکنڈ پر، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں ان کی ویڈیو کے کلپس نہیں چلانا چاہتا، ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے غیر ضروری طور پر اسٹرائک آ جائے، تو ہم خواہ اپنے چینل کو نقصان میں کیوں ڈالیں۔ تو میں صرف آپ کو ٹائم بتا دوں گا کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کس جگہ کیا بات کہی ہے، تاکہ اگر آپ کو ویریفائی کرنا ہو آپ ویریفائی کر سکیں۔ آئی نو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ تو 2 منٹ 35 سیکنڈ پر دھروراٹھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت کو ابراہمک ریلیجن کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہی سب سے بنیادی غلطی ہے کہ ایک نئی اصطلاح ایجاد کر لی گئی کہ جس کو کہا جاتا ہے ابراہمک ریلیجن، اور ابراہمک ریلیجنز میں 3 ریلیجنز کو رکھ دیتے ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، اور اس سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ تینوں ریلیجن جو ہیں وہ مونوتھیسٹک ہیں، توحید پرست اور توحید پسند ہیں، اور ان میں بہت زیادہ چیزیں مشترک ہیں، لہٰذا یہ سب کے سب ہی برحق ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی اس وقت یہ تحریک چل رہی ہے، اور اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ابراہمک ریلیجن جیسی کوئی ٹرمینالوجی اسلام میں کم سے کم موجود نہیں ہے۔ جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو اس چیز کی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے۔ میں ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، یہ دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم اس تعلق سے بہت واضح ہے، وہ یہ کہتا ہے سورہ آل عمران آیہ نمبر 67 میں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اس کا ترجمہ بھی میں نے انگلش میں دیا ہے تاکہ دھروراٹھی کے لیے آسان ہو اگر وہ ویڈیو دیکھیں۔ Abraham was neither a Jew nor a Christian, but he was one inclining toward truth, a Muslim, submitting to Allah, and he was not of the polytheists. تو وہ مشرک نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ انکلائننگ ٹورڈز ٹروتھ، جس کو جو حنیف کا ترجمہ ہے، اور مسلم تھے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مسلمان، آپ نے حضرت ابراہیم کو مسلمان کیسے بنا لیا؟ مسلمان آئے ہیں ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1400 سال پہلے، اور حضرت ابراہیم ہزاروں سال پہلے تھے۔ تو اس کا جواب خود دھروراٹھی نے دیا ہے کہ مسلم کے معنی آتے ہیں سبمیشن، اسلام کے معنی آتے ہیں سبمیشن ٹو the will of God۔ مسلم اس کو کہتے ہیں جو سبمٹ کرے گاڈ کے سامنے۔ تو کیا کوئی بھی مذہب یہ کہہ سکتا ہے جو حضرت ابراہیم میں کو مانتا ہو کہ نہیں حضرت ابراہیم نے اپنے خدا کے سامنے سبمیشن نہیں کیا تھا؟ کوئی آ کر یہ کہہ دے یہودی کہ نہیں حضرت ابراہیم نے سبمیشن نہیں کیا تھا خدا کے سامنے، کوئی عیسائی آ کر کہہ دے کہ سبمیشن نہیں کیا تھا۔ اگر سبمیشن، سبمٹنگ ٹو the will of God کے معنی مسلم کے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلم تھے، تو ان کو پھر یہودی اور نصرانی کہنا یہ غلط ہے۔ لہذا ابراہمک ریلیجن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک کیٹیگری نہیں ہے، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس لفظ کے استعمال سے بچیں۔ ادیان ابراہیمی کی کوئی حقیقت نہیں۔ آئی نو کہ اس وقت کچھ مسلم اسکالرز بھی اور کچھ مسلم گورنمنٹس بھی اس چیز کو پش کر رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک انٹرنیشنل پریشر کے ضمن میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے بعد 3 منٹ 10 سیکنڈ پر دھروراٹھی حضرت آدم اور حوا کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہاں پر دھروراٹھی نہ صرف یہ کہ غلط ہیں، بلکہ میں اگرچہ ان کی نیت پر شک نہیں کرتا ہوں چونکہ وہ اس بیک گراؤنڈ سے اور اس ورلڈ ویو سے نہیں آتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا یہ عمل قابل مذمت ہے، اور وہ قابل مذمت اس لیے ہے کہ انہوں نے اس جگہ پر جہاں حضرت آدم اور حوا کا قصہ شروع کیا آلموسٹ پورنوگرافک تصویریں اپنی ویڈیو پر لگائی ہیں حضرت آدم اور حوا کے تعلق سے، ایسی تصویریں کہ جس میں حضرت آدم اور حوا کو برہنہ دکھایا گیا ہے۔ دیکھیے برہنہ بتانا الگ ہے اور دکھانا الگ ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا جب درخت سے انہوں نے کھایا تو ان کے جو پرائیویٹ پارٹس تھے وہ ریویل ہو گئے، وہ اس کو چھپانے لگے پتوں کے ذریعے۔ لیکن ایک ہے کسی چیز کا بتانا
اور ایک ہے پھر اس چیز کو دکھانا. دکھانے اور بتانے میں بڑا فرق ہے. تو یہ جو تصویریں ایک کے بعد ایک حضرت آدم کی اور حضرت حوا کی دکھائی گئیں، اسلامی نقطۂ نظر سے یہ بھی بلاسفیمی ہے، چونکہ ہم صرف بلاسفیمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لمٹ اور خاص نہیں کرتے، بلکہ کسی بھی نبی اور رسول کی شان میں اگر توہین ہو تو یہ بلاسفیمی ہے. تو یہ ان کی ویڈیو کا وہ حصہ ہے کہ جس پر ان کو چاہیے کہ اگر وہ اس کو ایڈٹ کر کے نکال سکیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، جس انداز سے انہوں نے حضرت آدم اور حوا کی کہانی بیان کی ہے کہ جی وہ ایک باغ میں تھے، وہاں دو پیڑ تھے، ایک ٹری کا نام تھا ٹری آف لائف، دوسری کا نام تھا ٹری آف نالج. بھگوان نے سوچا حضرت آدم کو بنانے کے بعد کہ یہ آدمی اکیلا ہے، بہت تنہا محسوس کرے گا، لہٰذا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہونا چاہیے، لہٰذا جانور بنا دیے. پھر سوچا کہ بھئی یہ تو جانور پرفیکٹ سوٹیبل نہیں ہے، لہٰذا ایک جب وہ سو گئے تو ان کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا. اس پوری کہانی سے یہ ایسا لگتا ہے کہ دورو راٹھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، ہیپ ہیزرڈلی کوئی چیز ہو رہی تھی کہ پہلے آدم کو کریٹ کر دیا، اس کے بعد سوچا کہ یار یہ تو بہت اکیلا ہے، لہٰذا چلو اس کے ساتھ جانور پیدا کرتے ہیں. اب جانور تو سوٹیبل نہیں ہے، چلو ان کے ساتھ حوا کو پیدا کر دیتے ہیں. یعنی کوئی پلاننگ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی نظام کے، بغیر کسی تقدیر کے اس پوری کائنات کو شروع کر دیا، چلا دیا. اور یہی ایک بنیادی غلطی ہے. یہودی اور عیسائی اس کو مانیں تو مانیں، لیکن اسلام اس چیز کو قطعاً تسلیم نہیں کرتا. اس تعلق سے اسلام اس نظریے کو مسترد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے وہ قضاء اور قدر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو نہایت نظام اور پہلے سے پلاننگ کے ساتھ پیدا کیا ہے. کہ کوئی بھی واقعہ اس دنیا میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور اس کے علم اور اس کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اگر اس باغ سے نکلے تو یہ بھی اللہ کی پلاننگ کا حصہ اور اس کی علم کے مطابق تھا. اور اسی طریقے سے حضرت حوا علیہ السلام کو کی تخلیق ہوئی تو یہ بھی اللہ عز و جل کی پلاننگ کے مطابق تھا. یہ ساری چیزیں اللہ کی پلاننگ کے مطابق تھیں، ہیپ ہیزرڈلی کچھ نہیں ہوا. قرآن کریم جو حضرت آدم اور حوا کا قصہ بیان کرتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور دو آیتوں کے ذریعے. آیتیں اور حدیثیں بہت ہیں لیکن اس تفصیل میں جائے بغیر سمپل یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 سے 25 ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. یہ جو آیت ہے اور آگے تک چل رہی ہے، اس کا میں ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو اس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ او آدم dwell you and your wife in paradise and eat from wherever you will but do not approach this tree lest you be among the wrongdoers. اس درخت کے قریب نہ جانا. قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ ٹری آف لائف یا ٹری آف ایول اینڈ ورچو یا ٹری آف نالج وہ کون سی ٹری تھی. اس کی وضاحت قرآن نے نہیں کی. یہ کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، درخت کے قریب کیوں نہ جانا؟ اگر یہ آپ کے ذہن میں اعتراض آ رہا ہے تو آپ پھر یہ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ شک بھی ہے کہ خدا قادر مطلق نہیں ہے. اگر خدا قادر مطلق ہے تو وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر ان میں نفع ہوتا ہے لیکن خدا نے اس کو حرام کیا ہوا ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، کہ بظاہر اس میں تھوڑا بہت نفع ہو بھی سکتا ہے لیکن ان کا نقصان ان کے نفع سے بڑا ہے، اس لیے شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا. اگرچہ قرآن نے ان میں نفع کا اعتراف کیا ہے لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے، عالم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے اللہ نے اس درخت کو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر حرام کر دیا تھا. لیکن شیطان آیا. But Satan whispered to them to make apparent to them that which was concealed from them of their private parts. یہ وہ ہے حصہ ہے کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا تاکہ جو ان کے پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ کھل جائیں. He said, your Lord did not forbid you this tree except that you become angels or become of the immortals. اس نے یہ کہا کہ تمہارے خدا نے اس درخت سے تم کو اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے بن جاؤ اور تاکہ تم immortal یعنی تمہیں
समझ ले तुम्हें ऐसी जिंदगी मिल जाए कि जो कभी खत्म ना हो. And he swore, उसने कसम खाई खुदा की कि indeed I am to you from among the sincere advisors, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा खैर खा हूं. अब आप ये देखें कि हजरत आदम ने या हजरत हव्वा ने अगर उस दरख्त की के करीब ये दोनों गए तो इसलिए नहीं गए कि इनके जहन में खुदा के खिलाफ बगावत का कोई ख्याल आया, बल्कि जब शैतान ने खुदा के नाम पर कसम उठाई तो ये समझे कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही होगी, चूंकि खुदा की कसम, खुदा के नाम की कसम उठा रहा है और खुदा का एहतराम इतना है कि खुदा के नाम की कोई कसम उठाएगा तो यकीनन सच ही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा. इसलिए वो इस ट्रैप में आ गए. उनकी ये गलती एक इज्तिहादी गलती हो सकती है, एक एरर हो सकता है, लेकिन ये खुदा के खिलाफ बगावत नहीं थी. ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए. ये इस्लाम का नैरेटिव है. ईसाइयों के यहाँ यह है कि आदम ने खुदा के खिलाफ बगावत की और उस गुनाह का जो भुगतान है वो पूरी नस्ल आदम भुगत रही है. तो अब उसके बाद धोरव राठी ये कहते हैं कि जब आदम और हव्वा ने वो दरख्त का फल खा लिया तो उन्होंने हजरत आदम को और हव्वा को श्राप दिया और कहा कि देखो हव्वा को कि तुम बच्चे पैदा करोगी और बच्चे पैदा करने में तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी, और आदम को श्राप ये दिया गया कि पूरी जिंदगी आदम और आदम की औलाद मेहनत करेंगे वगैरह वगैरह. ये स्टोरी उन्होंने यकीनन बिब्लिकल नरेशन से उठाई है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. क्या हुआ? वो ये हुआ कि अल्लाह ताला ने ये कहा, सो ही मेड देम फॉल थ्रू डिसेप्शन, यानी जो शैतान था उसने उनको धोखा दिया. एंड व्हेन दे टेस्टेड ऑफ द ट्री देयर प्राइवेट पार्ट्स बिकेम अपैरेंट टू देम and they began to fasten together over themselves from the leaves of paradise. वो अपने जिस्म को पत्तों से छुपाने लगे. And their Lord called to them, did I not forbid you from the tree and tell you that Satan is to you a clear enemy? मैंने तुमको पहले ही कह दिया था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है. लेकिन शराब की क्या जो बात धोरव राठी ने की है, इस्लाम उस ताल्लुक से क्या कहता है? इस्लाम सिंपल और वाज़े अंदाज से ये कहता है कि अल्लाह ताला ने कहा, क़ाल अहबितू बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्वुम वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन. तुम इस जन्नत से निकलो, तुम में से बाज के दुश्मन होंगे, आपस में तुम लोगों के दरमियान दुश्मनियां होंगी तुम्हारी औलाद में, और तुम इस जमीन में एक वक्त तक ठहरोगे, तुम्हारा ठिकाना है, यहाँ तुम्हारी आसाइश का सामान है. क़ाल फ़ीहा तहयौना व फ़ीहा तमूतूना व मिन्हा तुख़रजून. तुम इसमें जिंदा रहोगे, इसी में मरोगे और उसी जमीन से फिर तुम निकाले जाओगे. अगर आप इसको शराब कहना चाहें तो कह लें, लेकिन ऐसी कोई बात कुरान में नहीं है कि हजरत हव्वा की बेटियों को जो विलादत के वक्त दर्द होता है ये हजरत हव्वा की गलती की वजह से होता है, या मर्द अगर मेहनत करता है अपनी फैमिली के लिए तो हजरत आदम की गलती की वजह से करता है. ऐसा इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है. अब ये जो मैंने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई गलती यानी कोई बगावत नहीं थी, इसको कुरान ने खुद वाज़ेह कर दिया. सूरह ताहा आयत नंबर 115 में, वलक़द आहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिया वलम नजिद लहू अज़्मा, के हम एंड वी हैड ऑलरेडी टेकन ए प्रॉमिस फ्रॉम आदम बिफोर बट ही फॉरगॉट एंड वी फाउंड नॉट इन हिम डिटर्मिनेशन. कुरान खुद ये कह रहा है कि हजरत आदम भूल गए थे. उनकी ये नीयत नहीं थी कि वो खुदा के खिलाफ बगावत करें, और भूल चूक तो इंसान की माफ है ही. तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन चूंकि हजरत आदम बड़े बरगजीदा बंदे थे, वो खुदा के नबी थे, और बड़ों की अगर भूल चूक हो तो उसके ऊपर भी पकड़ हो जाती है. इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुद तौबा के अल्फाज सिखाए, और तौबा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की और वो तौबा कबूल हुई. तो हजरत आदम ने अल्लाह के खिलाफ